سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں وفاقی حکومت متاثرین کو ریلیف کے لیے صوبوں سے مل کر کام کر رہی ہے۔ امدادی کاموں میں مزید تیزی لائی جائے گی۔ سیلاب زدگان کی بحالی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ سیلابی ریلوں نے بلوچستان، پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ بلوچستان میں سیلابی ریلیں 127 جانیں لے گئے۔ ملک بھر میں سیلاب کے باعث سینکڑوں دیہات ڈوب گئے، بستیاں اجڑ گئیں، لاکھوں افراد بے یار و مددگار ہو گئے، ہزاروں جانور سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی زیر آب۔ بلوچستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں، سینکڑوں مکانات زمین بوس ہو گئے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ متاثرہ علاقوں میں پاک آرمی اور فضائیہ کا ریلیف آپریشن جاری۔ آپ کی تعلیم، آپ کا معیار زندگی، آپ مقابلے کے امتحان میں اس کے برابر آ جائیں گے۔ صورتحال تو اس سے زیادہ خراب ہو گئی۔ اس وقت ہمارا جو قبائلی نوجوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے مضطرب ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا اگر عمران خان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ عمران خان نے ملکی معیشت کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس ہفتے وزیر اعظم سے ملاقات کروں گا، قبائلی لوگوں کو ان کا حق دینا ہوگا۔ قبائلی نوجوان اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ سیاسی میدان میں پیدر پہ ہزیمت اٹھانے والے حکمران اتحاد پی ڈی ایم کا اہم فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کا 2 روزہ اجلاس منگل اور بدھ کو ہوگا۔ پی ڈی ایم قیادت مکمل بریفنگ کے بعد آئندہ انتخابات کے لیے بیانیہ تشکیل دے گی، جس میں عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ مہنگائی کی وجہ عمران خان ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا دورہ لاہور۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور مونس الہی، آئی جی پنجاب سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ عمران خان نے ارکان اسمبلی کو نئے انتخاب کی تیاری کا ٹاسک سونپ دیا، کہا 6 سے 8 ہفتوں میں عام انتخابات ہو سکتے ہیں، کارکنان کو تیاریوں کی ہدایت۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا یاسمین راشد کو 2 ہفتے میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا ٹاسک، کہا 25 مئی کو چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی جائیں۔ عمران خان کی حکومت پنجاب کو ہدایت۔ پنجاب اسمبلی میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف قرارداد منظور۔ اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس میں حکومتی رکن پیر علی عباس نے قرارداد جمع کرائی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ڈپٹی اسپیکر واسق قیوم عباسی سے عہدے کا حلف بھی لے لیا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد نے کہا پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے موقف درست نہیں۔ الیکشن کمیشن کے دروازے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہوتے ہیں، سیاسی رہنما اور الیکشن کمشنر ملتے رہتے ہیں۔ سیلاب میں مدد کے بجائے کمپنی کی مشہوری کو لوگ خوب سمجھتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی حکومت پر تنقید، کہا چین، دبئی، قطر اور سعودی عرب نے بھی اس مرتبہ مدد نہیں کی اور نہ ہی آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ ابھی تک آیا۔ امریکی امداد کی شرائط پر چین کو شدید تحفظات ہیں، صرف 45 دن کے زیر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ آپ ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں تو قرضہ تو ہوگا، اور وہ قرضہ لیا گیا تو پھر پاکستان کو جتنے قرضے کی ری پیمنٹ کرنی ہے 4000 ارب روپے کم از کم اس سال دینے پڑیں گے سود کے اندر، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟
जल्द रुपए पर प्रेशर खत्म होगा और चीजें आसान हो जाएंगी। जुलाई में इंपोर्ट कम है, इसकी अदायगियां भी कम होंगी। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब डॉलर कर्ज लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई 11 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इलेक्शन जीतकर असम्बली नहीं जाएंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इंतखाबात हैं। रहनुमा पीटीआई फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, अमरीकी डॉलर और डीलर्स के जरिए रजीम चेंज किया गया। हर किस्म की गुंडागर्दी धांधली सब ने देखी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, सूबाई और वफाकी हुकूमतें सिर्फ जुज़वी ऐलाना तक महदूद हैं। हेलीकॉप्टर समेत तमाम वसाइल मौजूद हैं, मगर सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आज़म की मुतासरीन के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की वीडियो की एडिटिंग और जालसाजी में मसरूफ़ है। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियो को FIA साइबर क्राइम विंग को भिजवा दिया गया। जालसाज कानून की गिरफ्त में आएंगे। हुकूमत की तब्दीली के बाद पंजाब पुलिस में उखाड़ पछाड़ का सिलसिला तेज। पहले रीजनल पुलिस ऑफिसर, फिर CPO। लाहौर के बाद पंजाब हुकूमत ने DIGs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। DIG ऑपरेशंस लाहौर सुहेल चौधरी तब्दील, अफसाल कोसर नए DIG ऑपरेशंस तैनात। मकबूजा वादी में काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला थम न सका। एक और नौजवान को शहीद कर दिया गया। जिला बारामूला में एक और नौजवान को बनीर के इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद कर दिया गया। कठपुतली इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। और IMF ने श्रीलंका को कर्ज देने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की खबरिस्तान इदारे के मुताबिक IMF ने दिवालिया मुल्क को नए कर्ज की फराहमी को इस्लाहात से मशरूत कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि अगर इमरान खान से हुकूमत ना ली जाती तो आज पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाता। इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ताकतवर अकल से आ रही हैं, जो अक्लमंद हैं वो ताकत से आ रही हैं। इस हफ्ते वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। कबायली लोगों को उनका हक देना होगा। कबायली इलाकों में मुकामी इंतजामिया और पुलिस खुद को बेबस समझती है। फजलुर रहमान ने कहा कि कबायली नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। कबायली इलाकों में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। सरबराह PDM ने कहा कि PTI के लोग कहते रहे हैं कि उन्होंने मुल्क को IMF को बेच दिया है। PTI को वोट देने का मकसद मुल्क को तबाह करने के मुतरादिफ है। मंगल और बुध को हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास होगा। इजलास में फाइनेंस, पेट्रोलियम समेत मईशत से ताल्लुक रखने वाले अफराद ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के बाद मईशत के इस्तेहकाम के लिए फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना होगा। आपकी तालीम, आपका मियार जिंदगी, आप मुकाबले के इम्तिहान में उसके बराबर आ जाएंगे। सूरत हाल तो उससे ज़्यादा ख़राब हो गई है।
اس وقت ہمارا جو قبائلی نوجوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے مضطرب، حالانکہ ہم تو اس وقت چیخ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ہر طرف سے ایک کر لیا گیا کہ بھئی یہ بہت ضروری ہے۔ قبائلی جرگہ بیٹھا یہاں پر اور تقریباً 5-6 سال تک یہاں پر اس قبائلی جرگے کے اجلاس ہوتے رہے اور وہ ایک موقف دیتا رہا، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس جرگے کی بھی بات سنے۔ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر کے اندر تمام سیاسی پارٹیاں اور قائدین، تمام مذہبی پارٹیاں، قوم پرست جماعتیں، ہر طرف سے لوگ اکٹھے کیے گئے اور انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اپنا موقف دیا۔ بظاہر تو ایک قرارداد بھی ان کے حق میں متفقہ طور پر طے کی گئی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دماغ پر کیا سوار تھا، کیا بین الاقوامی دباؤ تھا، کون سی کوئی ایسی کوئی خوبصورت مستقبل کو نظر آ رہا تھا۔ سو آج حقیقت یہ ہے کہ نہ وہاں پر انتظامیہ ہے، نہ وہاں پر پولیس ہے، نہ اس کی کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہے، اور اگر ترقیاتی کام کے لیے پیسہ جاتا بھی ہے تو خاکم بدے ہم وہ بھتے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ تو اس حوالے سے آج یہ جرگہ جو ہوا ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا اور یہ حق ان کا تسلیم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اسی سیاسی میدان میں پیدر پہ ہزیمت اٹھانے والے حکمران اتحاد پی ڈی ایم نے اہم فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کا 2 روزہ اجلاس آئندہ منگل اور بدھ کو ہوگا۔ بڑھتے معاشی بحران اور نواز شریف کی معاشی ٹیم پر برہمی کے بعد حکمران اتحاد نے وفاقی وزراء کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکمران اتحاد پی ڈی ایم بجلی اور معاشی بحران پر متعلقہ وزارتوں سے بریفنگ لے گی۔ ڈالر کی اڑتی اڑان اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجوہات پر شرکاء کو بریف کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم قیادت مکمل بریفنگ کے بعد آئندہ انتخابات کے لیے بیانیہ تشکیل دے گی۔ یہ بھی اطلاعات زیر گردش ہیں کہ حکمران اتحاد نے نیا بیانیہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ مہنگائی کی وجہ عمران خان ہے۔ اہم ترین اجلاس کے لیے پی ڈی ایم نے حکومتی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ سمیت پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، پنجاب کابینہ کے ناموں پر مشاورت کی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو پنجاب کا وزیر داخلہ بنائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق میاں محمود الرشید سینئر وزیر پنجاب، مراد راز کو وزیر اسکول ایجوکیشن، ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزیر صحت، راجہ بشارت کو وزیر قانون اور ہاشم جمع بخت کو وزیر خزانہ اور راجہ یاسر ہمایوں کو وزیر ہائر ایجوکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹورزم بنائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب کے وزیر داخلہ کے لیے فواد چودھری اور عمر سرفراز سیما کے نام زیر غور ہیں، جبکہ میاں اسلم اقبال کو کامرس اینڈ انڈسٹریز کا قلمدان دیا جائے گا۔ محسن لغاری، فیاض الحسن چوہان، شمسان بخاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے، جبکہ کابینہ کے لیے کافلی کے ارکان اسمبلی کے ناموں پر بھی مشاورت جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم نے احساس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو ذمہ داری دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب کی حکومت کو صوبے میں احساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ہدایت دے دی ہے۔ عمران خان سے ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور سابق صوبائی وزیر ہاشم جمع بخت نے ملاقات کی، جس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے صوبے میں احساس پروگرام کو تیزی سے آگے بڑھانے کی ہدایت کی۔ سابق وزیر اعظم نے احساس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو ذمہ داری دے دی ہے۔ ملاقات میں عمران خان نے کہا ہے کہ افسوس ہے کہ سابق حکومت نے غریبوں کی مدد کے لیے ہمارے شاندار پروگرام کو روکا ہے۔ بیورو چیف لاہور شہباز رائی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ شہباز رائی صاحب، ایک مصروف دن گزارا ہے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے، کیا کیا آج فیصلے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، سابقہ وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان وزیر اعلیٰ آفس آئے، جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے چیئرمین پی ٹی آئی کا خیر مقدم کیا۔
ملاقات کے موقع پر سابقی وزیر مونس الہی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور پنجاب کے انتظامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات پر بھی بات چیت کی گئی۔ عمران خان نے پنجاب سے غیر آئینی و غیر قانونی حکومت کے مکمل خاتمے پر چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو مبارکباد دی۔ چودھری پرویز الہی نے سیاسی وفاداریاں بدلنے والوں کے خلاف بھرپور موقف پر کھڑے رہنے پر عمران خان کو سیاسی بصارت کی سراہا۔ ملاقات میں عمران خان نے پنجاب کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام تر کاوشیں بروئے کار لانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مزید تیز کیا جائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو اب تک سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کیے گئے حکومتی اقدامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بتایا کہ متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے انتظامیہ اور متعلقہ ادارے متحرک ہیں، جبکہ جہاں بک افراد کے لواحقین کو حکومت 8 لاکھ روپے مالی امداد فراہم کرے گی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان پنجاب کابینہ کی تشکیل جو کمیٹی جو ممبران جو وزارتیں ملنی تھی اس کی بھی منظوری دے رہے ہیں، اور موسم واضح یہ رہے کہ خراب موسم کے باعث عمران خان 2 بار لاہور کا دورہ بھی مؤخر کر چکے ہیں، اور اس ہمارے ذرائع کنفرم ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہدایت جاری کی ہے کہ آنے والے 6 سے 8 ہفتے کے دوران الیکشن کی تیاری بھی بھرپور کی جائے۔ انصاف عمران خان کے دورہ لاہور کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب اسمبلی میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اجلاس کے دوران اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے ڈپٹی اسپیکر واسع قیوم عباسی سے عہدے کا حلف لیا، جس کے بعد حکومتی رکن پیر علی عباس نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ارکان کے خلاف قرارداد پیش کی، جس سے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ایوان الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے ممبران فوری طور پر مستعفی ہوں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتیں صاف، شفاف اور غیر متنازع الیکشن کمیشن تشکیل دیں، غیر متنازع الیکشن کمیشن کی تشکیل کریں تاکہ شفاف انتخابات ہو سکیں۔ دریں اثنا پنجاب اسمبلی کا اجلاس 15 اگست تک ملتوی کر دیا گیا۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے موقف درست نہیں ہے۔ اپنے ایک بیان میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے دروازے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کھلے ہوتے ہیں، سیاسی رہنما اور الیکشن کمشنر ملتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمراں اتحاد کا پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنائے جانے کا مطالبہ جائز نہیں، جبکہ پی ٹی آئی کا تمام جماعتوں کا فیصلہ ساتھ سنانے کا مطالبہ بھی جائز نہیں۔ قمر دلشاد نے مزید کہا کہ فیصلے سلسلہ وار ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ اکٹھے فیصلہ کریں۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی نے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ آفس آمد پر وزیر اعلیٰ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور پنجاب کے انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پنجاب سے غیر آئینی حکومت کے خاتمے پر پرویز الہی اور مونس الہی کو مبارکباد دی۔ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سیلاب میں مدد کے بجائے کمپنی کی مشہوری کو لوگ خوب سمجھتے ہیں۔ سابق وزیر داخلہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ چین، دبئی، قطر اور سعودی عرب نے بھی اس مرتبہ مدد نہیں کی اور نہ ہی آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ ابھی تک آیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی امداد کی شرائط پر چین کو شدید تحفظات ہیں اور 90 دن کی بجائے صرف 45 دن کے زیر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور ٹی ٹی پی کا فاٹا کے انضمام پر ایک ہی موقف ہے، جبکہ سیلاب میں مدد کے بجائے کمپنی کی مشہوری کو لوگ خوب سمجھتے ہیں۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुबैना माली स्कैंडल सामने ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल ने इंकशाफ किया कि शाहिद खाकान ने वजीर होते हुए भारतीय कंपनी से पैसे लिए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी भारतीय कंपनी से कंसल्टेंसी फीस लेते रहे। जब नैब ने इनसे इस रकम से मुतालिक पूछा तो कहा कि कर्जा लिया है। ल्यूब्स एंड ग्रीस बनाने वाली कंपनी है, इंडियन कंपनी है, दुबई के अंदर इनका ऑफिस है। ये हिंदुस्तानी कंपनी जिसका मालिक बहुत करीब है मोदी के, आप अभी गूगल करेंगे तो बेशुमार तस्वीरें उनकी मोदी को के साथ आपको नजर आएंगी। उनकी कंपनी से ये खुद गाड़ी चला के बावकार आदमी जो फिरते हैं इस्लामाबाद में, बड़े ईमानदार आदमी का आपके सामने देते हैं ये इमेज, इन साहब को कंसल्टेंसी फी मिलती है। अब पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर है और बाहर से कंसल्टेंसी फी। आपको याद होगा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो पूछते हैं कि किस चीज के पैसे आते, तो मैं तो बताता हूं, मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है कि फलां यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, ये 200 स्टूडेंट थे, मैं ये भी है कि उनके क्या क्या ग्रेड आए, मैंने क्या पढ़ाया, मेरे नोट्स क्या थे। तो आप जरा बताइए क्या कंसल्टेंसी थी आपकी, जो आप एक इंडियन कंपनी आपको 14 करोड़ रुपए बेच रही है, 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान में। ये वो ट्रांजैक्शंस की डिटेल है। मैं आपको ट्रांजैक्शन बता देता हूं। पहली ट्रांजैक्शन आई 3/1/2017 को। ये वैसे इंटरेस्टिंगली इसी बैंक में मेरा बैंक भी है, अकाउंट भी है, फैसल बैंक F7, यहीं पर मेरा भी अकाउंट है। और मैं अब्बासी साहब को दावत देता हूं कि मेरा अकाउंट और अपना अकाउंट पब्लिक कर दें और एक एक ट्रांजैक्शन का जवाब दें। मेरे पास भी डॉलर आए हुए हैं, इतने डॉलर या इससे ज्यादा मेरे अकाउंट में भी आए हुए हैं। तो मैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहता हूं, मैं बैंक को इजाजत देता हूं, कहते हैं तो लिख के दे देता हूं कि मेरी भी एक एक ट्रांजैक्शन जो उसमें डॉलर आए वो भी ओपन कर दें, और अब्बासी साहब भी हिम्मत करें, वो भी करें, पता चले कि किसको कहां से पैसे आए हुए हैं। तो 3/1/2017 को शाहिद खाकान साहब को $2,69,935 रिसीव हुए। उसके बाद 30/1/2017 को 8,935 रिसीव हुए। फिर 29/12/2016 को $2,59,935 जो हैं वो रिसीव हुए इनको। ये 3 ट्रांजैक्शन हैं जिनकी सारी डिटेल मैं प्रेस। यह वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज गिल के इल्जाम का जवाब दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पीटीआई और उसकी कीचड़ उछालने वाली ब्रिगेड 4 साल हुकूमत में रही है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के बेहुदा इल्जामात में सदाकत है तो ये मेरे खिलाफ अदालत में पिटीशन दायर करें। पीटीआई हुकूमत ने मेरे खिलाफ 2 झूठे मुकदमात बनाए हैं, इन्हें अदालतों में अपने पास मौजूद सबूतों के साथ दरखास्तें दायर करनी चाहिए। जल्द रुपए पर प्रेशर खत्म होगा और चीजें आसान हो जाएंगी। जुलाई में इंपोर्ट कम है, इसकी अदायगियां भी कम होंगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब डॉलर्स कर्जा लिया। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। कोशिश है 1 साल में करंट अकाउंट खसारा सरप्लस कर दें। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। 1% और इनका भी अगर पुराने जीडीपी के हिसाब से देखें तो 9.5% का, नई जीडीपी के हिसाब से कम है, लेकिन पुराने जीडीपी के हिसाब से जिस जीडीपी पे हम सब मेजर करते हैं 9.5% से ज़्यादा बजट डेफिसिट शौकत तरीन साहब छोड़ के गए। और इस बिल्कुल जो पाकिस्तान में इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसके अंदर शौकत तरीन साहब की जो पॉलिसीज थी उसका बहुत बड़ा हाथ है। इमरान खान की जो पॉलिसीज थी उसका बहुत बड़ा हाथ है। उस पर भी मैं 1 सेकंड में और बयान करता हूँ। 4 सालों के अंदर पीटीआई ने 1 साल भी ऐसा नहीं हुआ जो मुस्लिम लीग के टैक्स टू जीडीपी रेशो पर पहुंचे हों। हम छोड़ के गए थे 11.1%, हम आए थे 8.5 पे, हम 11.1% पे छोड़ के गए थे। टैक्स का हजम जीडीपी के हजम के मुताबिक है कि कितना हम टैक्स जमा करते हैं और कितनी हमारी आमदन है। तो हमारी कौमी आमदन का 11.1% हिस्सा हम टैक्स में लेते थे। हम 8.5 पे आए थे, 11 पे छोड़ के गए, ये 9 पे चले गए।
یہ خان صاحب کہتے تھے ہم ڈبل کریں گے ٹیکس کو، ٹیکس بڑھائیں گے، انہوں نے ہر سال ٹیکس کم کیا. جب آپ ہر سال ٹیکس کلیکشن کم کر رہے ہیں، آپ ہر سال بجٹ ڈیفیسٹ بڑھا رہے ہیں، تو قرضہ تو ہوگا، اور وہ قرضہ لیا گیا تو پھر پاکستان کو جتنے قرضے کی ری پیمنٹ کرنی ہے 4000 ارب روپے کم از کم اس سال دینے پڑیں گے سود کے اندر، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ٹوٹل ٹیکس ٹیک جو تھی وہ پچھلے سال 6100 ارب روپے کی تھی، وہ بھی بڑی مشکل سے ہم نے تھوڑی سی اس میں ہماری بھی محنت شامل تھی، 6100 ارب روپے کی ہوئی. اس میں سے 4000 ارب روپے تو اب آپ کو پہلے تو آپ کو صوبوں کو دینے پڑتے ہیں 3500 روپے، اس کے پھر آپ کا 2500 بچتا ہے، اس میں سے آپ کو 4000 دینے پڑتے ہیں، تو آپ تو اسی وقت نیگیٹو چلے جاتے ہیں. یہ خان صاحب کر کے گئے یہاں پہ الٹا حساب کر کے چلے گئے، آپ پورے ملک کو آپ پیچھے رکھ کے چلے گئے. اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے، تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب. ہر شعبے کے اندر آپ تنزلی لے کر آئے، ہر شعبے میں آپ پستگی لے کر آئے، ہر شعبے کا آپ نیچے لے کے جائیں. آپ نے فائنینس کو ڈسٹروائے کر دیا پاکستان کے. نہ صرف آپ نے 80% قرضہ بڑھا دیا پاکستان کا 4.25 سال کے اندر، آپ نے ٹیکس کلیکشن کم کر دی، آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ ہائیسٹ دے دیے، اور ٹیکس کلیکشن جو کم کی اس کے باوجود کہ آپ نے 1700 ارب روپے سے نئے ٹیکس لگائے، تو آپ نے جی ڈی پی بھی خراب کی ہے، آپ نے اکانومی بھی خراب کی، اور آپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے. اس کے بعد ہم کو یہ بجٹ دینا پڑا جس کے اندر ہم نے نئے ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے. بڑا مشکل بجٹ دیا ہم نے، لوگوں کو پیسے سے لوگوں کو دینے پڑ رہے ہیں، زیادہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، بڑا مشکل بجٹ دیا ہے. لیکن ہم نے یہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ 4 سال کے اندر خان صاحب ہم کو اس نیچ پہ چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ ایک شعبہ نہیں ہے، آپ بجلی کا شعبہ دے دیں، 1062 ارب روپیہ مئی کے اندر تھا سرکولر ڈیٹ، جس طرح یہ گنتے ہیں 1100 ارب روپے تھا. جب یہ چھوڑ کے گئے تو 2500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہے، 1400 ارب روپے آپ نے بڑھایا. آئی ایم ایف کے حساب سے صرف آخری سال کے اندر 800 ارب روپے بڑھا ہے. ہم نے اس میں 500 ارب روپے دیے تو 280 ارب روپے ہمارے حساب سے بڑھا ہے. لیکن جو فلو آیا ہے وہ 800 ارب روپے 850 ارب روپے کا آیا ہے صرف آخری سال میں، کیونکہ 1.5 سال سے خان صاحب نے اس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں بجلی کی. اور پھر اس کے بعد جو ابھی اس وقت آپ لوگوں کے بل میں زیادہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کے آئے ہیں، وہ اپریل کے بلز ہیں، اس میں میرا قصور نہیں ہے. وہ اپریل کی جو بجلی آپ نے استعمال کی ہے اس کیونکہ وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ 6 روپے کے حساب سے ہوگا، لیکن 13 روپے کے حساب سے یا 14 روپے کے حساب سے فیول کی کاسٹ آئی ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی 11 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی، میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. ایک بیان میں اسد کیسر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ الیکشن جیت کر اسمبلی نہیں جائیں گے. پی ٹی آئی رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد کیسر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی 11 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی، میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. ایک بیان میں اسد کیسر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے چکے ہیں. انہوں نے مزید کہا ہے کہ الیکشن جیت کر اسمبلی نہیں جائیں گے. پی ٹی آئی رہنما کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں. رہنما تحریک انصاف فیاض الحسن چوہان نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ڈالر اور ڈیلرز کے ذریعے رجیم چینج کیا گیا. ہر قسم کی غنڈہ گردی دھاندلی سب نے دیکھی. تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئی. اہلکاروں نے اراکین اسمبلی پر تشدد کیا. انہوں نے مزید کیا کہا یہ سنتے ہیں. سازش تھی، اس کے خلاف آپریشن رد السازش سٹارٹ کیا. اپنی جرت کے ساتھ، اپنی ہمت کے ساتھ، اپنے حوصلے کے ساتھ، اپنے ولولے کے ساتھ، اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اپنی جائز انانیت کے ساتھ، اپنی جذبہ حب الوطنی کے ساتھ آپریشن رد السازش عمران خان صاحب کی قیادت میں سٹارٹ ہوا. لیکن اس میں ڈالرز استعمال نہیں ہوئے، اس میں ڈیلرز بھی استعمال نہیں ہوئے، اس میں بیرونی طاقتیں بھی استعمال نہیں ہوئی، اس میں اندرونی طاقتیں بھی استعمال نہیں ہوئی، اس میں لوگوں کے ضمیر بھی نہیں خریدے گئے، اس میں لوٹے بھی نہیں بنائے گئے، اس میں خرید و فروخت کی سیاست بھی نہیں ہوئی، اس میں آئین کی دھجیاں بھی نہیں اڑائی گئیں، اس میں قانون کی دھجیاں بھی نہیں اڑائی گئیں، اس میں آئین اور قانون کا مذاق بھی نہیں اڑایا گیا، اس میں پارلیمنٹیرین کی عزت اور وقار کا جنازہ بھی نہیں نکالا گیا، اس میں عوام کی عزت اور وقار کو سرے عام نیلام بھی نہیں کیا گیا. اس میں کیا کیا گیا؟ آپریشن رد السازش. عمران خان صاحب اقبال کے شاہین کے طور پر فرنٹ فٹ پہ آئے،
4.5 महीने ऑपरेशन रद्दुल साजिश उसको लीड किया पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की वकार की खातिर, पाकिस्तान की तामीर की खातिर, पाकिस्तान की सरबलंदी की खातिर, पाकिस्तान की आवाम की गैरत और खुददारी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, पाकिस्तान के पार्लिमानी सिस्टम की बका की खातिर, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की इज्जत और वकार में इजाफे की खातिर जो ऑपरेशन रद्दुल साजिश इमरान खान साहब की क़यादत में शुरू हुई, उस पर आवाम के अंदर जाया गया। कायदे आज़म का पैगाम इमरान खान तक पहुंचाया गया, अल्लामा इकबाल की खुदी का पैगाम आवाम तक पहुंचाया गया, चौधरी रहमत अली की खुददारी का पैगाम आवाम तक पहुंचाया गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खुददारी का पैगाम आवाम तक पहुंचाया गया। और उसको लीड किया उस शाही सिफ्त कायद ने कि जिसने कहा कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबोदाना, अमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं कि है बाज की जिंदगी जाहदाना। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। उस शाहीन ने जो ऑपरेशन रद्दुल साजिश स्टार्ट किया, आवाम में गया, अपनी जान हथेली पे लेके गया, उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, उसको बीमारियां नहीं लगी, वो मुल्क से बाहर नहीं भागा, वो अदालतों को धोखा दे के मुल्क से फरार नहीं हुआ, वो अदारों को धोखा दे के मुल्क से मफरूर नहीं हुआ, उसने सुल्तान मफरूरुद्दीन का टैग अपने सीने अपने माथे पे नहीं लगाया, वो अवाम के अंदर रहा। हर किस्म की साजिश की गई उसके खिलाफ, तोशा खाना, मस्जिद नबवी, मजहब का कार्ड, कौन कौन सी जनाब चीज, अलकादर यूनिवर्सिटी, किस किस चीज को जो है वो आगे नहीं लाया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें सिर्फ जुज़वी ऐलाना तक महदूद हैं। हेलीकॉप्टर समेत तमाम वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हुक्मरानों ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। सिराजुल हक ने बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बारिशों और सैलाब से बलूचिस्तान में बड़ी तबाही हुई है। पूरे बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार दे दिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। वज़ीर आज़म के मुतासरीन के लिए 5 लाख रुपए की इमदाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मुतासरा अफराद अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों का सिर्फ फ़िज़ाई जायजा लिया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सूबे में सैलाबी सूरत हाल से 14,000 घर तबाह हुए हैं। बारिश से लोगों को बचाने का इंतजाम नहीं है, इन्हें हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। सूबे के 60 से ज़ायद लोग ऐवान में बैठे हैं, कोई मुतासरीन के पास नहीं गया। सूबे में डैम नहीं, इसलिए बारिशों से ज्यादा नुकसानात हुए। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि मुतासरीन से मिला हूँ, सब ने बताया है कि इनके लिए कुछ नहीं हुआ। पूरे बलूचिस्तान को आफत ज़दा करार देकर बहाली के काम किए जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की वीडियो की एडिटिंग और जालसाजी में मसरूफ़ है। वफाकी वज़ीर ने यह इल्ज़ाम समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा बयान में आयद किया है। PMLN की मरकजी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली वीडियो को FIA साइबर क्राइम विंग को भिजवा दिया गया है। वीडियो में ऑडियो शामिल करने वाले जालसाज कानून की गिरफ्त में आएंगे। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। पंजाब हुकूमत सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 8 लाख रुपए माली इमदाद देगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास ऐवान वज़ीर आला में हुआ, जिसमें डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। इजलास से खिताब में चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाकर मुतासरा अफराद की माली मुआवनत की जाएगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में सबसे पहले रेस्क्यू 1122 का अमला पहुंचा है। मुल्क के बालाई इलाकों से सैलाब से तबाहकारियां, मजीद 4 लाशें सखर बैराज से मिल गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में बैराज से 12 लाशें मिल चुकी हैं।
ڈی آئی جی جاوید جسکانی کے مطابق گزشتہ 13 روز میں بہہ کر آنے والی 24 لاشیں سکھر بیراج سے نکالی جا چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بیراج سے نکالی گئی 20 لاشوں کی تدفین کر دی گئی ہے، جبکہ ملنے والی بیشتر لاشیں ناقابل شناخت تھیں۔ ڈی آئی جی جاوید جسکانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملنے والی لاشوں میں سے 3 ہندو خواتین کی تھیں۔ دوسری جانب کراچی میں ہاکس بے پر ٹرٹل بیچ کے قریب سمندر میں نہاتے ہوئے مزید 4 نوجوان ڈوب گئے۔ شہریوں کے ڈوبنے کے واقعات پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی اور سخت اقدامات اٹھا لیے۔ ہاکس بے کا ساحل شہریوں کے لیے مکمل بند کر دیا گیا۔ موسمیاتی تغیرات کا شکار پاکستان پر بھارت نے آبی جارحیت کر ڈالی۔ تفصیلات کے مطابق ورکنگ باؤنڈری کے علاقے ظفروال میں بھارت نے آبی جارحیت کرتے ہوئے نالا ڈیک میں سیلابی پانی چھوڑ دیا ہے، جس کے باعث نالا ڈیک میں ظفروال کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب آ گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی آبی جارحیت کے باعث مقامی افراد میں سخت خوف و ہراس پھیل گیا۔ چیف جسٹس کے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی ریکارڈنگ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا بیان بھی آ گیا ہے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ ججز کا تقرر کرنا کمیشن کا مقدس فرض ہے، جس کی ادائیگی میں کسی قسم کی عدم شفافیت کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کہا ہے کہ میری جانب سے اجلاس مؤخر کیے جانے کو کوئی اور رنگ نہ دیا جائے۔ میں نے ان ناموں کی مخالفت کی تھی اور جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال کی رائے سے مکمل اتفاق کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اجلاس میں کہا تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ ہی اس وقت ہائی کورٹ کے سینئر اور اہل جج ہیں، انہیں نامزد ہونا چاہیے۔ مزید کہا کہ نامزد کیے گئے ججز کی معلومات اجلاس سے بہت پہلے فراہم کی جانی چاہیے تھی تاکہ ان کا جائزہ لیا جا سکے۔ میں نے صرف اسی تناظر میں اجلاس مؤخر کرنے کی بات کی تھی۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے ایک اور مریض چل بسا، 661 مزید کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ این اے ایچ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 20,800 کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں 661 افراد میں کرونا کے مثبت کیسز کی تشخیص ہوئی ہے۔ ملک میں مثبت کیسز کی شرح 3.29% تک پہنچ گئی ہے، جب سے 171 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا وائرس کے ایک بار پھر سر اٹھانے پر حکومت کی جانب سے ٹیسٹنگ کا عمل بھی تیز کر دیا گیا ہے۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستانی باکسر الیاس حسین کی شاندار کارکردگی، حریف کو ناک آؤٹ کر دیا۔ پاکستانی باکسر الیاس حسین نے لیسوگو کے موکوڑو مورون کو شکست دی۔ قومی باکسر الیاس حسین نے 57 کلو گرام کیٹیگری کی فائٹ میں فتح حاصل کی۔ ریفری نے 2 منٹ 55 سیکنڈز میں فائٹ روک کر الیاس کو فاتح قرار دیا۔ الیاس حسین نے دوسرے راؤنڈ میں حریف باکسر کو ناک آؤٹ کیا۔ مقبوضہ وادی میں قابض فورسز کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ تھم نہ سکا، ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ ضلع بارہمولہ میں ایک اور نوجوان کو بنیر کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کر دیا گیا۔ کٹھ پتلی انتظامیہ نے علاقے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی۔ آخری اطلاعات موصول ہونے تک فوجی آپریشن جاری تھا۔ گزشتہ روز بھی بھارتی ظالم فورسز نے ایک نوجوان کو بارہمولہ میں شہید کر دیا تھا۔ آئی ایم ایف نے سری لنکا کو قرض دینے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق آئی ایم ایف نے دیوالیہ ملک کو نئے قرض کی فراہمی کو اصلاحات سے مشروط کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق اصلاحات میں کافی وقت لگے گا، اور جبکہ کئی ماہ سے مہنگائی اور خوراک اور ایندھن کی قلت کے شکار سری لنکا کے حالات مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سری لنکا میں بحرانی کیفیت پر فکر مند ہیں، لیکن ایک مناسب میکرو اکنامک پالیسی فریم ورک بننے سے قبل نئی مالی امداد کی فراہمی ناممکن ہے۔ سری لنکا کو دیر پا اصلاحات اور اقتصادی استحکام پر توجہ مرکوز رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبوتر کی کلا بازی کھاتے ہوئے حیرت انگیز ویڈیو وائرل، دلچسپ ویڈیو دیکھ کر صارفین کے حیران رہ گئے۔ مختصر کلپ میں سفید کبوتر جس کے جسم پر نیلے دھبے ہیں، اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے 1 یا 2 بار نہیں بلکہ 3 بار کلا بازی کھانے کا کرتب دکھاتا ہے۔ یہ انوکھا کبوتر اپنے پروں کو پھیلا کر کارنامہ انجام دیتا ہے۔ ویڈیو کو دیکھ کر بہت سے صارفین کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ کبوتر نے یہ کرتب پہلی بار کیا۔ کوہینور نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز۔